جو قائم ہوتی ہے انسانی معاشرہ، اس کی بنیاد یہ نکاح ہے. یعنی ایک خاوند اور بیوی ملتے ہیں، ان کا نکاح ہوتا ہے، اس کے بعد ان کی اولاد ہوتی ہے. ہمارے والدین کا نکاح ہوا تو ہم پیدا ہوئے، ہم ایک معاشرے کے فرد بنتے ہیں. تو اس یونین کو سیو کرنے کے لیے ساری دنیا کے سسٹم اسی پر چلتے ہیں کہ اس یونین کو بچایا جائے. مگر یہ کہاں تک بچایا جائے؟ جہاں تک وہ اللہ کی حدود کے اندر دونوں رہ سکے. اگر وہ اس حدود میں نہیں رہ سکتے، کیونکہ انسانی طبیعت جو ہے ہر انسان کی مختلف ہوتی ہے، اگر آپس میں اتنے اختلافات بڑھ جائیں تو یہ پنشمنٹ کی بجائے یہ شادی جو سکون کے لیے ہوتی ہے یہ پنشمنٹ بن جاتی ہے. اس وقت پنشمنٹ بن جائے پھر علیحدگی کا سسٹم اسلام نے دیا ہے. حالانکہ اس سے پہلے جتنے بھی سسٹم تھے اس میں علیحدگی کا تصور ہی نہیں تھا. دیکھیں ہندوازم میں تصور نہیں تھا، ایون کرسچینٹی میں بھی تصور نہیں تھا، 1 یونٹ تصور کیا جاتا تھا. ہمارے پاس جو پرانے سے پرانے قوانین ہیں، گریک لاز ہیں، اس کے بعد رومن لاز آ جاتے ہیں، ان میں بھی ایز سچ سیپریشن کی اجازت نہیں ہوتی تھی. رومن لاز میں لیٹ می ایکسپلین فرسٹ لسن. تو رومن لاز میں بھی خاتون کو مرد کی ملکیت بتایا گیا تھا. ابھی اسلام چونکہ ہم کہتے ہیں دین فطرت ہے، اس نے بھی ابھی انسانیت بھی اس مقام پہ پہنچ رہی ہے ایسا ایسا تمام دنیا کے ممالک میں کہ ابھی یہ حق ہونا چاہیے سیپریشن کا. کیونکہ اگر وہ زندگی کو جاننا بن جاتی ہے، اکٹھے رہیں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ الگ ہو جائے. مگر بیس لائن یہ ہے کہ تمام قوانین کا مقصد آبجیکٹو یہی ہوتا ہے کہ اس یونین کو بچایا جائے. یہ جو ہمارا قانون ہے، جو فیملی لا آرڈیننس جو ہے 1961 کا، اس کا بھی بیسک مقصد آپ پڑھیں گے نا. جب بھی کوئی قانون اسمبلی میں پیش ہوتا ہے تو اس کے بیسک مقصد پہ بیان کرتا ہے وہ بندہ جی یہ مقصد ہے اس قانون کا، اس لیے ہم یہ قانون بنانے جا رہے ہیں کہ معاشرے کے اس حد تک فائدے کے لیے. یہ یونین کو بچانے کے لیے ہے کہ یہ فیملی انٹیکٹ رہے. تمام دنیا کے قوانین اس طرف جا رہے ہیں. ہاں مگر جب ایسے حالات ہو جائیں کہ وہ سکون کی بجائے پنشمنٹ بن جائے تو اس کو سیپریشن کا حق بھی دیا ہے، اسلام نے بھی دیا ہے. اور ابھی باقی جو ہیومن رائٹس کی جو موومنٹ چلی ہے، اسپیشلی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، UDHR بننے کے بعد، اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ کمزور جو ہیں حصے سوسائٹی کے ان کو امپاور کیا جائے. کیونکہ اللہ نے تو برابر حقوق دیے ہیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، سب کو تکریم دے دی، ڈگنیفائڈ کر دیا. ہر انسان ڈگنیفائڈ ہے. دنیا کے تمام قوانین جو انسان کی ڈگنیٹی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں وہ صحیح قانون ہے. جو ڈگنیٹی کو پروٹیکٹ نہیں کرتے، ڈسگریس کرتے، وہ تمام خدائی قانون نہیں ہے، شیطانی قوانین ہے. بلکہ اس میں لیٹ می کلیئر فرسٹ، اس میں ایک نیشنل لا کا یہ انٹرنیشنل کانگریس ہوتی ہے کرمنل لا کی استنبول میں ہر 5 سال بعد. تو لاسٹ ٹائم میں نے گیا تھا تو میں گیا تھا پاکستان کی طرف سے، تو یہ اس میں نے صرف یہی بتایا کہ دس از دی ٹچ سٹون. جتنے بھی قوانین ہیں اس کو اس پہ پرکھیں. اگر وہ انسان کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، اگر انسانی عزت و وقار کو مجروح کرتا ہے جو قانون وہ ٹھیک نہیں ہے. اور رائٹ آف ڈگنیٹی جو ہے آپ کے کانسٹیٹیوشن میں یہ کوالیفائڈ رائٹ نہیں ہے. باقی سب کے ساتھ ہے اکارڈنگ ٹو لا، لبرٹی اکارڈنگ ٹو لا، فریڈم اکارڈنگ ٹو لا، فریڈم آف ایسوسیشن اکارڈنگ ٹو لا. جو ڈگنیٹی کا ورڈ ہے نا، اونلی دس رائٹ، اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے. کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جا سکتا کہ انسان کی تذلیل کی جائے. یعنی آپ کے جو کرمنل لا ہے اس میں پنشمنٹ والا جو چیپٹر ہے اس میں کوئی ایسی پنشمنٹ نہیں ہے کہ اسے گالیاں دیں یا اس کے ماں باپ کو گالیاں دیں. ڈگنیٹی کمپرومائز کہیں نہیں ہو سکتی. اس میں بھی اگر ڈگنیٹی کمپرومائز ہوتی ہے تو پھر اجازت دیتا ہے قانون کہ پھر آپ عدالت میں جائیں. یعنی یہ بھی دیکھیں کہ سیپریشن کو کم کرنے کے لیے تمام دنیا میں، یعنی یہ رائٹ کورٹ کے پاس ہے. باقی دنیا میں تو سیپریشن کا یا تو خود معاہدہ کر کے الگ ہونا چاہے ہو جائے، اگر ڈس ایگری ہوتی ہے کوئی پارٹی تو اس کے لیے کورٹ میں جانا پڑتا ہے. ہمارے ہاں بھی قانون میں یہ لکھا ہے کہ یہ منیمم ٹائم میں ڈیسائیڈ کیا جائے کہ اگر وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے اور قاضی یا جج سمجھتا ہے کہ وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے تو اس کو وہ سیپریشن کی ڈگری پھر دیتا ہے. مگر یہ جو ہمارے ہاں
قوانین بنے ہیں یہ کہ چونکہ ہمارے معاشرے میں عموماً خواتین کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا کیونکہ نہ وہ مارکیٹ میں جاتی ہیں. عموماً ہمارا کلچر یہی ہے کہ وہ گھر کو ہی سنبھالتی ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا. اس لیے ہمارے سول لا میں بھی CPC میں بھی جو خاتون ہے اس کے کچھ ایسی خواتین جو اس میں مارکیٹ میں یا بزنس نہیں کرتی تو ان کے لیے کانٹریکٹ لا بھی پروٹیکٹ کرتا ہے ان کے رائٹ. ان کو پہلے بتایا جائے کہ یہ آپ کے رائٹ ہیں. اگر وہ نہیں بتایا گیا تو کانٹریکٹ کورٹ توڑ دیتی ہے. اس پہ بلکہ آپ پڑھیں نا, SM ظفر نے ایک کتاب لکھی ہے میرے 100 مشہور مقدمے. ایک کیس وہ میڈم نور جہاں کا کیس لڑے تھے, ان کو انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ان چیزوں میں نہیں پڑھتی قانون کی, وہ انوسینٹ ہے. اس معاملے میں پردہ نشین لیڈی کا قانون نے لفظ کیا, وہ پردہ نشین لیڈی ہیں تو اس لیے اس کو ان کا علم نہیں تھا, تو اس لیے اس کی کانٹریکٹ توڑ دیا جائے. یعنی خواتین سے تو ہم جاتے ہیں نا, یہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ ہمارے ننہال میں گاؤں میں وہ زمین اس کے نام سے لگوانی تھی, ان کا جی سب انگوٹھے لگا رہے ہیں, آپ نے بھی لگانا ہے تو انگوٹھے لگوا لیے. یہ صرف اس مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے سسٹم کہ ان کو کم از کم علم ہو کہ یہ کام کس لیے کیا جا رہا ہے. یعنی آپ کراس کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں. میں نے تو جتنا بھی آج تک دیکھے سب میں کراس ہی دیکھا ہے. شادیاں اٹینڈ بھی کی ہیں اور اپنی بھی ہوئی ہے, ظاہر ہے بچوں کی بھی ہوگی ہے. تو یہ کہ صرف اس خاتون کو پتہ چل جائے, کم از کم اس کو رائٹس کا پتہ چل جائے, صرف اس کا مقصد یہ ہے. اور میوچل کنسنٹ سے تو وہ ٹاور بھی آپ کو واپس کر دے تو کر دے. میوچل کنسنٹ اگر ہے تو نہ لینا چاہے نہ لیں. میوچل کنسنٹ سے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, مگر یہ جو اسٹیٹ کہتی ہے کہ کم از کم ان کو اپنے رائٹس کا پتہ ہو, صرف یہاں تک ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ جو آل ٹوگیدر کراس نہ کریں تو کم از کم وہ دیکھ لیں رائٹس کیا ہے, ہر ایک کو الگ الگ کر دیں آپ کہ نہیں. تو اس سے یعنی یہ ریگولیشن ہے, آپ کی آزادی پہ پابندی نہیں ہے. صرف آزادی یہ ہے کہ چلیں بتا کے کاٹیں ویسے نہ کاٹیں, صرف یہ مقصد ہے. اور یہ ہر سوسائٹی میں حالات کے مطابق اسٹیٹ اس کو ریگولیشن میں سخت یا نرم کر دیتی ہے. اگر یہ نہ مس یوز ہوتا تو اسٹیٹ نہ کرتی. کہیں مس یوز ہوا ہوگا, کوئی بھی رائٹ جو ہوتا ہے مس یوز ہو تو پھر اس کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے. جیسے ویپن کی آپ کے پاس آزادی تھی, امریکن کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ آپ ویپن رکھ سکتے ہیں. ہمارے یہاں بھی رائٹ ہے کہ ویپن تو رکھ سکتے ہیں, مگر ریگولیٹ کیا کہ یہ لائسنس لیں تاکہ آپ کا ریکارڈ ہو. ادروائز یہ دیکھیں جی آپ نے میڈیکل میں ایڈمیشن لینا ہے, اسٹیٹ نے ریگولیٹ کیا کہ جی آپ فزکس بایولوجی اور یہ سبجیکٹ پڑھیں گے تو میڈیکل کے سبجیکٹ میں ایڈمیشن ملے گا, ورنہ نہیں ملے گا. حالانکہ اس کا ضروری نہیں ہے کہ جو پڑھے وہی اچھا قابل ڈاکٹر بن سکے, جس نے نہ پڑھا ہو چاہے اس میں زیادہ کیپیبلٹی ہو. تو یہ پاسبلٹیز تو بہت سی ہوتی ہیں. کہیں مس یوز کا خطرہ نظر آتا ہے تو اسٹیٹ اس وقت ریگولیٹ کرتی ہے, اور اس میں یہ کہ پابندی اسٹیٹ نہیں لگا سکتی کہ ہمارا رائٹ ختم نہیں کر سکتی. وہ ہم میوچل ایگریمنٹ سے اجازت ہے جو سرنڈر کرنا چاہے, جو ختم کرنا چاہے ختم کر دیں. صرف اس مقصد کے لیے یہ قوانین بنائے جاتے ہیں کہ سب کو ایکول اپرچونٹی ملے. ہاں یہ چیز اپنے معاشرے سے آنی چاہیے. اہم سوال جو ہے اس کی جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے آپ لوگوں میں بھی کوشچن مرج ہو رہے ہیں. بیسک کوشچن یہ ہے کہ آپ کی سوسائٹی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اگر ضرورت نہیں ہے اور یہ کہیں باہر سے امپوز کیا جا رہا ہے آپ کو کسی اور ایجنڈے کے تحت, then you have to resist. اگر آپ اپنی طرف سے سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہے کیونکہ آپ کے چوزن ریپرزینٹیٹیو یہ بنا رہے ہیں, اگر وہ اپنے طور پہ بنا رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر FATF کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے بنا رہے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, کہ ہمارے معاشرے کی ضرورت ہی نہیں ہے, پھر کیوں بنایا جا رہا ہے. اصل میں یہ وہ ایریا ہے جس میں شریعت نے اجازت دی ہوئی ہے. اس کو اگر مس یوز کیا جائے گا, مس یوز ہوگا تو پھر اسٹیٹ نارملی ریگولیٹ کر دیتی ہے. کوئی بھی چیز مس یوز ہوتی ہے تو ریگولیٹ آپ بھی کرتے ہیں, کیونکہ مینجمنٹ کے لیے جو ہے نا کسی کو اتھارٹی دی جاتی ہے. اور قوامونہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اس کی ڈیوٹی ٹو پروٹیکٹ بھی ہے. ابھی ساورنٹی رائٹ آپ سمجھتے ہیں نا, اسٹیٹ ساورن کے رائٹس ہوتے ہیں. اس وقت انٹرنیشنل لا اس طرف جا رہا ہے کہ اسٹیٹ ریسپانسبلٹی ہے, R2P responsibility to protect. ابھی R2P پرنسپل ہے انٹرنیشنل لا کا, اسٹیٹ کے اختیار نہیں, اس کی ریسپانسبلٹی ہے ٹو پروٹیکٹ اٹس سٹیزن. اگر وہ پروٹیکٹ نہیں کر سکتی اپنے سٹیزن کو تو فیلڈ اسٹیٹ ہے. اسٹیٹ کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے, پھر اسے ختم ہو جانا چاہیے.
جس طرح آپ نے کہا ہے کہ عورت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کو رائٹ دینا چاہیے، اگر اس کو انہیں دینا چاہیے کی بات نہیں ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے رائٹ ہے، ہو سکتا ہے بس دینا چاہیے نہیں ہم کہتے ہیں، اگر پتہ چل گئی تو سارا یہ رائٹ نہیں پتہ یہ تو پھر آپ دھوکہ کرنا چاہ رہے ہیں، دھوکہ تو کہیں بھی جائز نہیں ہے، شریعت میں دھوکہ جائز ہے۔ یہ تو سر آج تک اسلام میں نہیں آیا کہ عورت مرد کو مطلب طلاق دے سکتا ہے، یہ تو مطلب نہیں ہم نے نہیں دیا، یہ آپ بھی دینا چاہیں گے تو دیں گے، ہم نے نہیں دیا۔ ایک ون ایٹ اے ٹائم، لیٹ him first۔ یہ تو اسلام خلاف آ رہا ہے، اس طرح کہ ہمیں تو پتہ ہے میرے اسلام میں میں بتا رہا ہوں نا، میں اسلامک لا میں پی ایچ ڈی ہوں۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اسے حق دیں، اگر دینا چاہیں تو دیں، آپ کی اپنی چیز ہے، آپ کی چیز آپ کے پاس ہے، آپ دینا چاہیں تو دیں، نہ دینا چاہیں تو نہ دیں، اسلام یہ کہتا ہے بس۔ طلاق تفویض کا مطلب یہ جو آپ نے اس کو دے دی، آپ نہ دینا چاہیں تو کوئی آپ کو نہیں روک سکتا کہ دیں، آپ تو نہ دیں، جو دینا چاہتے ہیں، جو نہ دینا چاہتے نہ دیں۔ اسلام میں یہ ہے کہ گرا شوہر کے ہاتھ میں ہے، گرا شوہر کے ہاتھ میں۔ وہی ہے نا، اگر وہ ہاتھ سے اپنی گرہ خود دوسرے کے ہاتھ میں دے دے تو اسلام نے منع نہیں کیا اس سے، اسلام نے منع نہیں کیا، اسلام نے اجازت دے دی ہے شریعت میں۔ آپ کسی بھی فرقے کے کسی بھی عالم سے پوچھ لیں، سر نے بات کی نا سر ادھر کے مطلب کون سا ایویڈنس آپ کے پاس ہے کہ مطلب مرد جو ہے مرد سے بھی کمزور ہے، تو قرآن اور حدیث کہتا ہے کہ مطلب مرد سے عورت کمزور ہے۔ قرآن و حدیث یہ کہتا ہے کہ فیملی کی، دیکھیں جو بھی فیملی یونٹ ہوتا ہے اس کی ایڈمنسٹریشن ایک بندے کے ہاتھ میں ہوگی نا، تبھی کوئی بھی نظام چلتا ہے جب یونٹی آف کمانڈ ہو، ایڈمنسٹریشن کی پاور ایک بندے کے ہاتھ میں۔ تو یہ جو قوامون کا لفظ ہے کہ ایک قائم انسٹیٹیوشن کو رکھنا، یہ رسپانسبلٹی بندے کو دے دی گئی ہے۔ This is not only right, it is a big responsibility۔ تو آپ نے اگر یہ ایڈمنسٹریٹو پاور دیکھیں، آپ تو قانون کے طالب علم ہے نا، ابھی دیکھیں چیف جسٹس اور باقی ججوں کے فیصلے میں کوئی فرق ہوتا ہے یا برابر ہوتی ہے طاقت فیصلہ کرنے کی؟ کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اگر ایک بینچ میں 3 بندے بیٹھے ہیں، چیف جسٹس ایک طرف ہو باقی تو دوسری طرف ہو، تو وہی فیصلہ ہوگا، یہی ہوگا نا۔ چیف جسٹس بھی ایکول ہوتا ہے ججز میں، as far as judicial power is concerned۔ ایڈمنسٹریٹو پاور چیف جسٹس کے پاس ہے کہ یہ کیس اس بندے کو دے دو، یہ کیس اس بندے کو دے دو۔ یہ ایڈمنسٹریٹو پاور کے لیے مرد کو قوام بنایا گیا کہ جو فیملی یونٹ کی ایڈمنسٹریشن وہ کرے گا، کیونکہ اس نے اس کے لیے کمانا ہے، اس نے بعد دنیا سے ڈیل کرنا ہے۔ Got the point? Yes, please. آواز نہیں آنی چاہیے۔ مرد کے لیے اتنا آسان ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ انسان کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ انسان کی کوالٹی سب سے بہتر کون جانتا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہوں گے۔ انسان کو سب سے بہتر سہولت کون فراہم کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جو سہولت اللہ تعالیٰ فراہم کر رہے ہیں وہ کچھ دیکھ کر ہی فراہم کر رہے ہیں، تو کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان وہ عورت کے لیے مشکل ہے اور انسان مرد کے لیے؟ اللہ نے یہ بتایا ہے نا کہ انسان دینا چاہے تو دے سکتا ہے، تو دینا چاہے ہاں یہ نہیں کہ بس وہ مرد کے پاس ہے سر پاور۔ نہیں تو وہ مرد اگر دینا چاہے، شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ وہ دے سکتا ہے، نہ دینا چاہے نہ دے، سر تو اس پہ مجبور تو نہیں کرنا ہے نا قانون۔ مشکل بنا دیا اللہ تعالیٰ، کیسے کسی کے لیے مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مشکل نہیں بنایا، انسانوں نے مشکل بنا دیا نا۔ اب کھلا کھول کے سمجھانا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ دماغ بھی اپنا استعمال کر سکتے ہیں، تو دماغ استعمال کرتے ہوئے ہم پروسیس کو تھوڑا سا جو ہے سمپلیفائی بھی کر سکتے ہیں۔ صرف یہ بات ہے، اگر آپ نہیں دینا چاہتے تفویض یا کوئی نہیں دینا چاہتا تو وہ سمپلی نہ لکھیں، اس کے اندر اور کوئی بات نہیں ہے۔ اب آپ کوئی کہہ رہے ہیں کہ کورٹ جس طرح لوگ ہیں کہ کورٹ کو دیکھ رہے ہیں، آپ وہی چیز کہہ رہے ہیں، تو اس نے خدا نہ خواستہ کل کو یہ ڈیلیگیٹ کر دیا جاتا ہے، یہ قانون بنا دیا جاتا ہے۔ جس طرح پوسٹر میں پیچھے ایک تصویر بنی ہوئی ہے، اگر جو بیوی ہے وہ شوہر کو طلاق دے دیتی ہے، اس کے بچے بھی ہوتے ہیں، کیا ایک رائٹ کے پیچھے بہت سے رائٹس اور ان کی ڈیوٹیز ختم نہیں ہو جائیں گی؟ ایک رائٹ کے پیچھے اگر مرد طلاق دے دے پھر بھی بچے تو اسی طرح فارغ۔ دیکھیں کرمنالوجی کا ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے بروکن ہوم،
جس کی وجہ سے کرائم زیادہ ہوتے ہیں معاشرے میں. اگر گھر ٹوٹتا ہے تو بچوں کا کوئی خیال نہیں کرتا, وہ چور اچکے بن جاتے ہیں. ہاں, مرد بھی دیر کافی ہو جائے گی. یہ تو ہے, اس لیے قوانین چاہتے ہیں کہ علیحدگی نہ ہو. Bismillahirrahmanirrahim. ہم بہت شکر گزار ہیں سینٹر گورنمنٹ رائٹ اور مساوی ٹیم کے کہ جو آئے ہیں اور انہوں نے